بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کایا پلٹ۔ شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ وہ ولیمے کے جوڑے میں ایک پراعتماد مسکراہٹ جو اس کے مزاج کا خاصہ تھی چہرے پہ سجائے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ ہنسی، باتیں، کہے اور ملا جلا شور تھا جس میں خوشی کی ترنگ تھی۔ دائیں بائیں کرسیوں پر کافی مہمان بیٹھے تھے، جن میں کچھ تو تصویریں بنا کر اتر جاتے اور کچھ ڈیرہ جمائے جلوہ افروز تھے، اور تقریب کے آخر تک ان کے اٹھنے کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ ان میں سے اس کی 3 عدد دیورانیاں ماں بچوں کے شامل تھیں۔ اپنے گھر کی ہی شادی تھی، پر مجال ہے جو ہاتھ بھی ہلایا ہو۔ خود کو مہمان سمجھ کر بڑے رعب سے بیٹھی تھیں، اور اللہ معاف کرے بیٹھے بٹھائے ہی آفت مچا رہی تھیں۔ ارے نہیں، حسن کے جلوے کی بات نہیں، زبان کے کرشمے دکھا کر ہنسی مخول، آئے گئے پہ طنز اور بات بات پہ ٹھٹھا لگانا۔ چھوٹے سے لے کر بڑے بوڑھے تک سب ہی ان کے نشانے پر تھے۔ خاندان کے لوگ بھی شاید ان کی رگوں سے آشنا تھے، دور سے ہی ان آفت کی پرکالیوں کو دیکھ کر آہستہ سے کھسک جاتے۔ اینا یوسف ان کے زرخیز دماغوں کے طنز نما تبصروں پر تصور ہی تصور میں کوئی 100 دفعہ کانوں کو ہاتھ لگا چکی تھی، لیکن مروت سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ان کی باتوں کو سننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس کی 2 شادی شدہ ننندیں جو نسبتاً نرم مزاج معلوم ہوتی تھیں، 1-2 دفعہ ہی سٹیج پر آئی تھیں اور ماں کے ساتھ بھاگ دوڑ میں مصروف تھیں۔ ساس کے گھٹنوں نے تو سٹیج کی سیڑھیاں چڑھنے سے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن یہ سب ان پٹاخہ ٹائپ بہوؤں سے دور رہنے کے بہانے تھے، کیونکہ اینا صبح ہی ان سب کے درمیان ایک واضح تناؤ کی جھلک محسوس کر چکی تھی۔ منجلی دیورانی نے جو اینا کو سوا سیر لگی تھی اسے بھی نہ چھوڑا، اور وقتاً فوقتاً توپوں کا رخ اس کی جانب موڑ دیتی۔ اب بھی موضوع گفتگو اسی کی ذات تھی۔ دیکھا اس ندیدی بڈھی کھوسٹ کو، کیسا اونچا ہاتھ مارا ہے، جبھی تو پیسہ پانی کی طرح بہا رہی ہے۔ ہماری باری تو دانتوں سے پکڑ کر کاٹا۔ اس لیے ہی تو کہتے ہیں نا کہ مالے مفت دلے بے رحم۔ اس کے قیمتی زیورات اور ملبوسات پہ چوٹ کی گئی، اور ساتھ ہی بڑے بے ہنگم انداز میں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہکا لگایا۔ اینا ان کا منہ ہی منہ دیکھتے رہ گئی۔ اس کی بات پہ ہنسا جائے کہ رویا جائے، اور ہاں سننا دلہن چھوٹی دیورانی نے بچی کو سنبھالتے ہوئے عیارانہ رازداری دکھائی، اس نحوست ماری کو رام کرنا ابھی سے سیکھ لو، ورنہ جینا حرام کر دے گی۔ ٹر ٹر کر کے دماغ نہ کھپانا، فوراً الگ ہو جانا، خس کم جہاں پاک۔ اور پھر اس نے اپنی ہی بات کا لطف لینے کے لیے ٹھٹھا مارا۔ اف، نفیس سی اینا یوسف نے فوراً ہی اپنا رخ بدلا کہ اب اگر تھوڑی دیر اور ان کی باتوں کو سنتی رہی تو اس کے دل کو کچھ ہو جائے گا۔ اینا یوسف 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، ایم اے پاس کرتے ہی ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر ملازم عثمان حیدر کا رشتہ آ گیا۔ بابا نے ہر لحاظ سے اس رشتے کی چھان پھٹک کی تھی۔ عثمان حیدر کے 4 بھائیوں میں سے 3 کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو چکے تھے۔ 2 ننندیں تھیں شادی شدہ اور اپنے گھروں میں خوش۔ ایسے میں عثمان حیدر کا رشتہ کافی معقول تھا۔ عثمان حیدر اپنے ماں باپ کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، بھائیوں کی بے حسی اسے کرلاتی تھی، سو اول تو شادی سے ہی انکاری تھا، پھر ماں بہنوں کے اصرار پر یہی شرط رکھی، بھلے زیادہ حسین اور پڑھی لکھی نہ ہو لیکن شریف ہو، میں اپنے ماں باپ کو مزید کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ اور یوں اینا یوسف اس کی من مراد بن کر آنگن میں اتر آئی تھی۔ ایم اے ڈگری ہولڈر، صبیح چہرے پر سیاہ پرکشش آنکھیں لیے وہ حسن اور تعلیم کے معیار پہ تو پوری اترتی تھی۔ اب آخری اور فیصلہ کن امتحان باقی تھا۔ بابا کو اپنی نازوں پلی اینا کی تربیت پر پورا اعتبار تھا۔ وہ پر امید تھے کہ اینا ان کی تربیت کی لاج ضرور رکھے گی۔ اسے اپنے بابا کی آخری نصیحت اینا کے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھی۔
धुन रे धनिए अपनी धुन, पराई धनी का पाप न पुन, तेरी रुई चार बनोले, सबसे पहले इनको चुन ले। ऐना को शरारत सूझी, बाबा एमए उर्दू के बाद तो आप मुझे चचा गालिब ही समझ बैठे हैं। अल्लाह रे, इतनी गाढ़ी उर्दू। जवाबन बाबा ने धीमी मुस्कुराहट के साथ इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, इसे अपनी ज़िंदगी का निस्बुलैन बनाओगी, तुम हमेशा गालिब बनकर जियोगी। ऐना ने नासमझी से इस बात में सर हिलाया था। उस्मान हर लिहाज से एक बेहतरीन रफ़ीक़े सफ़र साबित हुआ था। शादी की पहली रात बड़ी नरमी और मोहब्बत से इसे समझाया, ऐना, इस घर में तुम्हें हर वो नेमत मिलेगी जो एक लड़की का अरमान होता है, इज़्ज़त, राहत, मोहब्बत, हर आसाइश। हाँ, जवाबन तुम्हें अपना दिल ज़रा कुशादा रखना होगा। इसने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ा। इस घर में मेरे अलावा मेरे माँ बाप रहते हैं। मेरे बाप निहायत शरीफुन नफ्स इंसान है। रह गया तो तुम्हारी मनमोहनी सूरत मेरे मन को ख़रीद ही लिया, सो ये बंदा भी बेज़रर हुआ। इसने शरारत और मोहब्बत से इसका हाथ दबाया। एक हसीन मुस्कुराहट ने ऐना के होंठों का अहाता कर लिया। हाँ, तुम्हारा असल इम्तिहान मेरी माँ से निभा करना है ऐना। यकीन करो, मेरी माँ ज़ुबान की तेज़ सही, लेकिन मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इनका दिल कोरे कागज़ और शफाफ आईने की मानिंद है। इसने सांस का वक्फा लिया। इनके लहजे की ये सख्ती इर्द गिर्द के लोगों के बेलचक और तीर जैसे रवैये हैं। उन्हें मेरे अपनों से वो तवज्जो और मोहब्बत नहीं मिली जो इस उम्र में इनका हक़ है। भाइयों भाभीयों का जिक्र करते हुए इसके चेहरे पे बेपनाह सख्ती दर आई। लेकिन ऐना, तुम मुझसे वादा करो कि तुम वो करोगी जो दूसरे ना कर सके। मेरी माँ का दिल अपनी मोहब्बत से जीतोगी, अपनी तवज्जो और चाहत की फुहार इस आंगन पर बरसाओगी। दिल जोड़ने वाले लफ्ज़ बोलने हैं हमने ऐना, वरना इस दो धारी तलवार को मुंह में लिए फिरने से मैंने कितने ही गुलशनों को आग में जलते देखा है। ऐना सर झुकाए तवज्जो और एहतराम से इसे सुन रही थी कि यही इसकी ज़िंदगी को संवारने वाले असूल थे। शादी के शुरू के दिन मुहावरतन नहीं, हकीकतन बहुत अच्छे गुजरे। अब सब मेहमान रुखसत हो चुके थे। दोनों ननंदें भी 2 दिन रहकर अपने घरों को सुधार चुकी थीं और 1 हफ्ते बाद उस्मान ने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया। लिहाजा ऐना को खिलाफ मामूल बहुत कम वक्त आराम का मिला था और जवाबन इसने भी शुक्र अदा किया था, क्योंकि फारिग का लफ्ज़ इसकी लुग़त से खारिज था। घर में भाई इसे मिस मसरूफियत कहते थे, सो 1-2 ही दिनों में इसने घर का पूरा इंतज़ाम खुशस्लूबी से संभाल लिया। उस्मान सुबह ऑफिस चला जाता, शाम में आता। सुसर साहब ज़रा देर से उठते, 9-10 बजे तक अपने किसी दोस्त से मिलने चले जाते। पीछे वो और सास ही रह जाती, और अभी तक तो इनका रवैया अच्छा ही था। उस्मान भी ना नक्शा ऐसा खौफनाक खींचा था कि मेरा नाजुक सा दिल धड़क उठा था। कितनी अच्छी तो हैं यार अम्मा, वो खुद से ही मुखातिब हुई। आज सुबह ही उस्मान ने ऑफिस जाते हुए इससे कहा था कि तैयार रहना, शाम में बाहर चलेंगे। और अब जब वो तैयार होकर बाहर आई तो अम्मी से सामना हुआ। कहाँ का इरादा है बहू, जो इतना तैयार हुई हो? उन्होंने जायज़ा लिया तो ऐना गड़बड़ा गई। दरअसल अम्मी वो उस्मान कह रहे थे कि शाम में बाहर चलेंगे। इसी लम्हे उस्मान भी अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल चाल है भाई? ऐना तैयार हो? एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। अरे बहू, छोटी राबिया आ रही है रात के खाने पे शोहर के साथ, और तुम बाहर का प्रोग्राम बनाए बैठी हो। मुझ बुढ़ी से क्या हो पाएगा भला? उस्मान की मुस्कुराहट सिमटी। कुछ कहने को लब खोले ऐना फौरन खामोश रहने का करते हुए आगे बढ़ी। ठीक है अम्मी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आपने मुझे बताया ही नहीं कि वो आ रही है, वरना मैं उस्मान को पहले ही मना कर देती। हम कल चले जाएंगे। अब राबिया आपी से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना? इसने छोटी ननंद का नाम लिया तो खुश दिली से इन्हें तसल्ली दी। यार, मैं ख्वाह ही जल्दी आ गया। वो सोफे पर धम से बैठा और चेहरे पर वाज़ह बेजारी थी। लेकिन जुबैदा बेगम कुछ भी नहीं सुन रही थी। इनका जहन तो बस एक ही जुमले पे अटका हुआ था,
اب رابعہ سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ میری بہو نے کہا ہے؟ میری بہو نے؟ وہ تو کسی کرارے جواب کا منتظر تھی۔ وہ فوراً بھڑک کر آگ لگاتا ہے جسے ایک بار منجلی بہو کی جانب سے آیا تھا۔ آ رہی ہے تو کیا میں اپنی شام برباد کر دوں؟ آپ کی بیٹی ہے، خود بھگتیں جیسے کوئی عذاب ہو۔ ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگے۔ عثمان تیزی سے ان کی جانب لپکا۔ امی ہم نہیں جا رہے۔ آپ نہیں نہیں بیٹا، منع کون کر رہا ہے؟ ضرور جاؤ۔ دیکھو بہو کتنی چاہ سے تیار ہوئی ہے، میں رابعہ کو منع کر دوں گی۔ دوپٹے سے آنکھیں صاف کی اور وہ دونوں اس کایا پلٹ پر حیران تھے۔ اچانک عثمان جاگا۔ یاہو امی زندہ باد! اس نے خوشی اور شرارت سے نعرہ لگایا۔ اینا اس کے انداز پر مسکرا دی۔ امی میں نے اس سے زیادہ موجیں نہیں کروانی، آپ رابعہ کو منع مت کریں۔ ہم انشاءاللہ رات کے کھانے سے پہلے آ جائیں گے، کھانا بھی ساتھ لائیں گے اور سب مل کر کھائیں گے۔ وہ انہیں تسلی دے کر ان کے سر کا بوسہ لے کر پلٹی تو زبیدہ بیگم کی آنکھیں تشکر سے ایک دفعہ پھر بھیگ گئیں، اور پھر تشکر کے یہ آنسو زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں اکثر آنے لگے۔ چھوٹے بیٹے عثمان کے لیے لڑکی ڈھونڈتے وقت وہ کن کن خدشات کا شکار نہ تھیں، لیکن پھن پھیلائے ان خدشوں کو اینا نے ایک ایک کر کے کچلا تھا۔ پہلے پہل وہ ان زہریلے ناگوں کی منتظر رہتی جنہوں نے گھروں کو آگ لگا کے بھانبڑ میں جلا ڈالا، سب کچھ ریزہ ریزہ خاکستر۔ کچن میں کام کرتی اینا کو ہدایات دیتی، اپنا کھانا بنانے کے بعد ابا کے لیے پرہیزی کھانا تیار کرنا، مرچ مسالے والا ہی نہ لا کر رکھ دینا، منع ہے ان کے لیے۔ تندی اور ترشی تو ان کے مزاج کا حصہ تھی، سو وہ بھی ٹکڑا توڑ جواب کے منتظر رہتی جو وہ ہمیشہ سے سنتی آئی تھی، جس سے چنگاری اٹھتی اور اٹھ کے بھڑک اٹھتی۔ نہیں ہوتے مجھ سے دو دو کام، سو بکھیڑے ہیں میرے بھی، ہاتھ پیر سلامت ہیں، خود کر لیں آ کر۔ بجائے اس کے اینا کی طرف سے بڑی تابعداری اور محبت سے جواب آتا، جی اچھا امی آپ فکر نہ کریں، جب سے آپ نے کہا ہے میں خود ہی ان کے لیے الگ کھانا بنانے لگی ہوں۔ اور زبیدہ بیگم تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ اپنی بہوؤں کے ہاتھوں تو انہوں نے طنز کے نشتر اور نفرت کے بول ہی پائے تھے۔ لور لور پھرتی رہتی ہے، پھڈی کھوسٹ، اتنا بھی نہیں ہوتا صرف سبزی لا دے۔ امی آپ آس پڑوس میں جایا کریں نا، دل لگا رہے گا، گھر میں بور بھی نہیں ہوں گی۔ ایسی محبت اور توجہ سے بھلا انہیں کس نے نوازا تھا جس سے وہ اب آشنا ہوئی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب بھی محبت بھرے انداز میں کہ اگلے کا نثار ہونے کا دل چاہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچن کے برتن رات کو دھونا ان کی پکی عادت تھی۔ شامت اعمال جب ایک دن بہو کو پکار بیٹھی، کبھی تو معاف کر دیا کریں، دن اور رات کا چین نہیں، اس گھر میں نوکر تھوڑی لگے ہیں، دن تو چھوڑ رات کو بھی برتنوں کے ڈھیر دھونے پڑتے ہیں۔ اور اینا کو دیکھتے ہی ایک ٹھنڈی سی میٹھی چھایا ہر سو چھانے لگی۔ امی آپ مجھے اپنی ماں نظر آتی ہیں، سو میرا دل لگ گیا، اور یہ گھر آپ کے دم سے ہی تو مکمل ہے۔ دن ہو کہ رات، ہر کام وقت پہ، ایک کف اور سکون کا پاکیزہ احساس ہر دم گھیرا کیے رہتا۔ اور آہستہ آہستہ زبیدہ بیگم غیر محسوس انداز میں اینا کو بیٹیوں کی طرح چاہنے لگیں۔ اس میں کمال کچھ نہ تھا، بلا شبہ اینا کا ہی کمال عظیم تھا۔ آج عثمان حیدر نے کمپنی میں اپنی ترقی کی خوشی میں سب کی دعوت دی۔ دونوں بہنیں، تینوں بھائی، ماں اپنی بیگمات کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اینا کچن میں کھانے کی تیاری میں مصروف تھی اور بیک وقت تین کام نپٹا رہی تھی۔ سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ اندر سب خوشگوار موڈ میں باتوں میں مصروف تھے۔ تینوں بہویں تو گھر کا اس کایا پلٹ پر حیران تھیں، البتہ ناک منہ تو اب بھی چڑھا رہی تھیں۔ یہ وہ گھر تو نہ تھا جسے وہ چھوڑ کر گئی تھیں، اور اینا کو آئے ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا تھا۔ صاف ستھرا لش پش کرتا گھر، ہر چیز ترتیب سلیقے قرینے سے، اور سب سے بڑھ کر حیران کن ساس بہو ماں بیٹی کی طرح شیر و شکر اور پرسکون۔ واقعی ان کے ارمانوں پر تو اوس پڑی تھی۔ وہ تو دل میں انہیں کچھ قیمتی گر سکھانے کے مشورے بھی ساتھ لائی تھیں، اور یہاں تو بات اینا کی طرف گئی تو زبیدہ بیگم کو تو بہانا چاہیے تھا۔
سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے مولا تو نے مجھے میری کون سی نیکی کا صلہ دیا ہے جسے دیکھ کر زندگی سے محبت کی جائے، ایسی نیک شریف ہیرے جیسی لڑکی۔ اور یہ تمام آوازیں لاؤنج کی دیوار پار کر کام کرتی اینا کے کانوں میں بھی پڑ رہی تھی، جو رات کے کھانے کے لیے تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی، چاولوں کو دم پہ رکھ کے اب سلاد کے لیے ٹماٹر کاٹ رہی تھی۔ پیچھے سے کسی نے اس کے بال کھینچے، اچھل کر مڑی تو عثمان تھا۔ وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اللہ، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ کیوں آ گئے؟ کمپنی دینا انہیں؟ مسکرا کر لاؤنج کی سمت اشارہ کیا۔ ہاں، وہاں تو کسی محترمہ کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں، ہضم نہ ہو سکی تو یہاں چلا آیا۔ ٹماٹر کا قطلہ اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ نٹ کھٹ شرارتی لہجہ اس کی اندرونی خوشی کا غماز تھا۔ اوہ جیلسی! وہ ہنسی۔ نہیں یار، جیلسی نہیں، تشکر۔ عثمان نے اس کے ہاتھ سے چھری رکھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ اس مکان کو گھر بنانے میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں میں تمہیں اتنا بہادر نہیں سمجھتا تھا۔ کیسے کر لیا یہ سب اینا؟ عثمان حیدر وہ از حد سنجیدہ تھا۔ اینا سمجھتی تھی اس کا اشارہ کس جانب ہے۔ وہ شوق ہوئی اور رازداری سے بولی، بابا اور تمہاری باتوں کا نچوڑ کا ایک نسخہ تیار کیا ہے، نسخہ اکسیر، اور وہ ہو گیا بس۔ دھیرے سے ہاتھ چھڑائے اور سلاد کی طرف متوجہ ہوئی۔ یار بیوی، کیسا نسخہ؟ وہ گھوم کے سامنے آیا اور اسٹول پر اچھل کر بیٹھ گیا۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی، بس ایک نسخہ، رضائے خدائی کا حصول، زندگی انمول، زبان کا میٹھا بول۔ دھیرے سے بتا کر شرارت سے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر شش کا اشارہ کیا تو عثمان کھلے دل سے مسکرا دیا۔ واقعی اس کی عزیز از جان بیوی نے ایسا اکسیر نسخہ ڈھونڈا تھا جس سے دل تو کیا سلطنتیں بھی فتح کی جا سکتی تھیں۔